وہ لوگ آتیناہم ہم نے دی ان کو، آتینا ہم نے دی ان کو، الکتاب کتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تورات ہے۔ قرآن مجید کی سچائی پر اللہ تعالیٰ دلیل نقلی دے رہے ہیں۔ دلیل نقلی اس کو کہتے ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں سے کوئی دلیل دی جائے یا پہلے امتوں میں سے کسی کے حوالے سے جو دلیل دی جائے اس کو دلیل نقلی قاف کے ساتھ ہے۔ تو یہ دلیل یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچایا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے تورات کتاب دی ہے نا، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیح معنوں میں عالم ہیں وہ ایمان لا چکے، وہ اس کتاب قرآن مجید کو مان چکے ہیں۔ جو یہودی علماء جو مسلمان ہوئے تھے جن میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے یہودی عالم تھے، یہ ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یتلونہ، یتلون وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں اس اپنی تورات کتاب کی، حق کا تلاوتی، حق کا تلاوتی جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، جیسے تلاوت کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ عام طور پر یہودی اپنی تورات کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق اس میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، لیکن ان میں جو واقعی مخلص لوگ ہیں، اہل علم ہیں، وہ بغیر کسی تحریف کے وہ اس کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی ان کی اس حد تک۔ اولئک یؤمنون بہ، اولئک وہ سب لوگ جو اس صفت کے حامل ہیں کہ وہ اہل علم ہیں، اپنی کتاب کو بغیر تحریف کے پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اولئک وہ لوگ یؤمنون پورا یقین رکھتے ہیں، بہ اس کتاب پر، قرآن مجید پر۔ اب بات پوری ہو گئی۔ اولئک یؤمنون بہ وہ لوگ جو اپنی کتاب، جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ وہ لوگ بھی پورا یقین رکھتے ہیں اس قرآن پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس دلیل کے آنے کے بعد، اس تصدیق کے بعد بھی وَمَن یکفر بہ، من جو یکفر انکار کرے، بہ اس قرآن مجید کا، ان اہل علم کی تصدیق کے بعد، ان کے یقین لانے کے بعد بھی اگر کوئی اس کتاب کو نہ مانے، انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے لوگ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے۔ اولئک یہ اشارہ ہے سب کی طرف، یہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب آ جاتے ہیں اس میں۔ فاولئک دو دفعہ استعمال ہوا اس آیت میں۔ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ دلیل نقلی ہے قرآن مجید کی سچائی پر کہ یہ قرآن مجید واقعتاً اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہودیوں کے اہل علم علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تک مضمون مکمل ہو گیا جو پہلے ربع سے شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات
کیے وہ گنوائے، پھر بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی شرارتیں گنوائی اور ان کی ناشکریاں گنوائی، اور پھر انہوں نے جو بیچ میں جادو اور غیر اللہ کو پکارنا یہ جائز بنا لیا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوابات دیے کہ دیکھو یہ جادو شیاطین نے کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، اس کو دلیل کے طور پر مت پیش کرو۔ اور پھر سارے نبیوں نے اللہ کو پکارا ہے، تم کیوں نبیوں کو پکارنے لگ گئے؟ صرف اللہ کو پکارو۔ اور پھر انہوں نے یہ ظلم بھی شروع کر دیا کہ جہالت میں اتنے بڑے کہ آپس میں یہودی عیسائیوں کو کہنے لگے کہ یہ کہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ ان کو کہنے لگے کہ یہ راہ راست پر نہیں ہے۔ اور پھر بیچ میں مسلمانوں میں شرکیہ کلمات پھیلانے شروع کر دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز الفاظ راعنا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو روک کر کہا کہ راعنا ایسے الفاظ تم ان کے کہنے پر استعمال نہ کرنا، اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو جس میں توہین کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے راعنا میں ایک اور معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ راعی نگہبان کو کہتے ہیں نا، چرواہا جیسے نگرانی کر رہا ہوتا ہے، تو نگران ہونے کے معنی میں اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اللہ پوری کائنات بھی، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس ساری کائنات کو چلانے والے نگران نگہبان اللہ ہیں۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نگہبان سمجھا جائے، کہا جائے، تو یہ شرک۔ تو یہود و نصارہ نے ہمیشہ مسلمانوں میں شرکیہ کفریہ الفاظ پھیلانے کی کوشش کی۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ نعتوں میں، قوالیوں میں، اشعار میں، گانوں میں، اس طرح کی چیزوں میں یہ پھیلانا شروع کر دیا، اور مسلمان اس پہ گنگناتے ہیں، لاشعوری طور پر اس کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ عبادت سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو کتابیں آ گئی ہیں اس بات پہ کہ سینکڑوں گانے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہاں سنے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، وہ کفری ہیں، شرکی ہیں۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نعت یا کلام میں شرکیہ الفاظ پائے جاتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو ہم عبادت اور محبت اور عقیدت میں پڑھتے رہیں اور وہ ہمارے ایمان کی خاتمے کا ذریعہ ہو۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا وقت آ جائے گا صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ سائنس پر اگر کسی سے پوچھیں تو بہت سوچ سمجھ کر کہتا ہے میں سائنس کا علم نہیں رکھتا، ہر علم کے بارے میں، لیکن دین کے بارے میں چھیڑیں نا، ہر ایک آدمی بڑی آزادی سے فتوے دے گا، فیصلے سنائے گا، تشریعات کرے گا، کوئی جھجک محسوس نہیں کرے گا۔ سب سے محتاط چیز قرآن و سنت ہے، دین ہے، لیکن سب سے زیادہ بے احتیاطی ہماری اسی کے بارے میں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اب یہ مضمون پورا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یا بنی اسرائیل اسی عہد کو دہرایا ہے، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس پوری آیت میں وہی الفاظ ہیں جو پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں، یا بنی اسرائیل کیا معنی ہوگا؟ اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے جو 11 بھائی تھے، ان 12 بھائیوں کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یہ انہی کی نسل پوری آگے جو چلی ہے، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ سارے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
یہ جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، یہ سب پھر اوپر جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک بیٹے کی اولاد ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے پھر آگے 12 ہیں، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، پھر ان میں سے آگے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے نبی انہی کی اولاد میں، یہ حضرت یونس، یہ سارے ان میں سے، لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو دوسرے بیٹے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے عرب، اور عربوں میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میرے احسانات، التی انعمت علیکم، کون سے احسانات؟ انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے مضمون میں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، اس زمانے میں تمام جہان والوں پر، اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی سارے نبیوں پر، اور پھر آپ کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت دی۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور اس وقت سارے جہان پر وہی بنی اسرائیل والے ہی افضل تھے، ان کی فضیلت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بنایا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کو بیت المقدس میں معراج کی رات لایا گیا، اور وہاں اقصیٰ مسجد میں سارے نبیوں کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب کی روحوں کو، اور سارے انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی۔ تو سارے نبیوں کا آپ امام بنے، تو امام دوسروں سے افضل ہوتا ہے۔ پھر اس امت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن مجید میں آتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب امتوں میں بہتر ہو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا، نحن الآخرون فی الدنیا والسابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نبیوں میں سے کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں، اور کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک میری امت جنت میں داخل ہو۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں پورے عالم پر سب پر فضیلت دی۔ کتنا بڑا احسان اور انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب اگلی آیت میں آخرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا واتقوا، واتقوا تقوی سے ڈرو، یومن، اس دن سے، یعنی اس سے مراد آخرت کا دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی کوئی کام نہیں آئے گی، نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کو، کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہیں آئے گی، شیئن ذرہ برابر۔ اب دیکھیں حافظ قرآن تو
گناہ گاروں کے لیے سفارش کرے گا تو اس کی سفارش پر جنت میں جائیں گے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی سفارش پر گناہ گار جنت میں جائیں گے، معصوم بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، شہید خاندان کے یا اپنے جاننے والے 70 آدمی کی سفارش کرے گا، علماء سفارش کریں گے۔ تو قرآن مجید میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی جان کسی کی جان کے کام نہیں آئے گی، شیئن، ذرہ برابر بھی، شیئن، معمولی سا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس ایک لفظ کا فرق ہے، یہاں بات اہل ایمان کی نہیں ہو رہی۔ اہل کفر میں کوئی آدمی دوسرے کے کام نہیں آئے، چاہے اس میں پھر شہید کی سفارش ہو، چاہے اس میں حافظ قرآن کی سفارش ہو، چاہے شہید کی ہو، چاہے عالم کی ہو، چاہے وہ نبی کی ہو، کسی کافر کو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 29واں پارہ سورہ مدثر، انتیسواں پارہ سورہ مدثر، سورہ قیامت سے پہلے، اور آیت نمبر ہے 46۔ بلکہ 48۔ فما تنفعهم، ملی؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اس کی کیا معنی ہے؟ فما تنفعهم، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، شفاعت، شفاعت سے، الشافعین، تمام شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، نبی بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، یہ شافعین میں سب آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو، کفار کو، جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں، کسی کی شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی شفاعت سے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں بھی پیغمبروں کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، دونوں پیغمبروں کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، دونوں بیویاں عذاب میں تباہ ہو گئی، کیونکہ دونوں بیویاں کافر تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی۔ ایمان ہوگا تو کسی کی شفاعت کام آئے گی، اگر ایمان نہیں ہے، خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ تو کیا ہے، مگر وہ بد نصیب میری شفاعت سے محروم رہے گا جس کی موت شرک کی حالت میں آئی۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بھی محروم کر دینے والا ہے۔ تو ایمان والوں کو شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے اگر یہ ایمان اور کفر کا فرق نہ کرے نا تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کسی جگہ فرما رہے ہیں شفاعت کام نہیں آئے گی، اور کسی جگہ فرماتے ہیں کہ شفاعت ہوگی۔ تو فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان دوسری جان کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گی۔ ولا یقبل، اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، ولا یقبل،
اور قبول نہیں کیا جائے گا، منہا کسی جان سے، کسی بندے سے، عدل کوئی بدلہ۔ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ پیسہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں کسی سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور وضاحت کے ساتھ آگے، اور شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ رونے دھونے پر دنیا میں تو رحم، جتنا بھی کوئی بڑا مجرم ہو، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والے کے ساتھ تو وعدہ ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے! یہ دنیا کے ہر گناہ گار کے ساتھ یہ وعدہ ہے، چاہے وہ جتنا بڑا کوئی مجرم ہو، جس نے پوری جنگ احد کا نقشہ پلٹ دیا تھا، اللہ نے اس کو بھی تو معاف کر دیا نا۔ جس نے نبی کو رلا دیا تھا، حضرت وحشی، حضرت حمزہ کے قاتل نے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جس نے نبی کو پریشان کیا اور سارے زخمی ہو گئے اور سارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن جب تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دینے والا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے مدد۔ لیکن آخرت میں جتنا بھی کوئی روئے گڑ گڑائے، اگر وہ دنیا سے ایمان لے کر نہیں گیا تو پھر اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اس کا کوئی جملہ کام نہیں آئے گا، کوئی توبہ کے الفاظ کام نہیں آئیں گے، کوئی رونا کام نہیں آئے گا۔ یہ شکر ہے اس رب کریم کا جس نے ہمیں زندگی میں اپنے اس کتاب کے ساتھ کیا جوڑا ہے، اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ بشارتیں، یہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہوتا ہے جو انسان کے اندر کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ دنیا کے کسی ماحول میں، کسی چیز سے یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ ملیں گی تو اس کتاب ہی سے ملیں گی، اور یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے۔ یہی تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جتنی امید اس قرآن مجید کے پڑھنے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات سے جڑتا ہے جب آدمی، امید ہی امید اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ یا جیسے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، مت مایوس ہو میری رحمت سے۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے سے معاف نہ ہو، مگر بار بار قرآن مجید جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے سامنے پیشی سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنے گناہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی خطرناک قسم کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ایسے ہی رہ جائیں، آخرت میں پکڑے جاؤ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عشاء میں یہ آیت سنی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ آخرت میں لوگوں کے سامنے کچھ حالات ایسے بھی کھلیں گے جن کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو یہ آیت پڑھی اور رو پڑی، روتے روتے ساری رات روتے روتے گزر گئی۔ حالانکہ اما عائشہ کی طرف تو جبرائیل سلام لاتے تھے، جن کی گود میں تو قرآن مجید اترا ہے، جن کی صداقت اور برات اور صفائی کے لیے تو 11 آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن جب ان کو خیال آخرت کا آتا تھا کانپ جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم بھول گئے ہوں اور وہ آخرت میں ہمارے سامنے رکھ دی جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ چھوٹا سا گناہ کیا ہے وہ بھی پیش ہوگا، چھوٹی سی کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیں گے۔ اور فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جب نامہ اعمال کھور کا سامنے رکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرا، پڑھو اس کو۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ دیکھیں گے گناہگاروں کے وہ تھر تھر کانپنے لگ جائیں گے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اور پھر وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کریں گے، ہائے افسوس، جو چیزیں ہم نے ایسی بطور مذاق کی تھی یہاں تو وہ بھی درج ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے یہاں تو وہ بھی جمع ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پوری زندگی کے تو ایک طرف اگر ہم صرف ایک ہفتے یا ایک دن کے گناہ اپنے لکھ کر ان کو پڑھیں نا تو اللہ کی قسم ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چلیں باقی چھوڑیں، صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کو لکھیں، پھر ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے بول کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ اس زبان سے ڈرو، سب سے خطرناک، سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ۔ اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، الحفیظ الامان، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ بس ایک ایسا ماحول آنے والا ہے کہ شہروں میں رہنے والے ان گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے، وہی بچ سکے گا جو پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، بکریاں چرائے اور اپنی زندگی گزارے۔ ضروری نہیں کہ پہاڑ پہ چلا جائے، جو اپنے آپ کو محدود کر لے، جو گناہگار غلط مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا لے، فضول کی چیزیں جو ہم نے خام خواہ اپنی زندگی کا حصہ بنائی ہیں ان کو ترک کریں۔ جن مجلسوں میں ہم خام خواہ جاتے ہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بدلیں۔ تبدیلی ہم نے کن چیزوں میں لانی ہے؟ یہی تو تبدیلی کی چیزیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اب ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کریں، ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں، گناہوں سے بچائیں۔ سب سے بڑا کمال یہ، نیکیوں کے پہاڑ نہ توڑ سکیں کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ شخص جو فرائض پر عمل کر رہا ہے، واجبات پر عمل کر رہا ہے، باقی نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ زیادہ افضل ہے یا وہ زیادہ افضل ہے جو نفلی نیکیوں پہ بہت زور دے رہا ہے لیکن گناہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں؟ فرمایا جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کا تو مقابلہ ہی کچھ نہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے اپنا محاسبہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، جو چیزیں غلط ہیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں، غلط ماحول سے نکالیں۔ معاشرہ پورا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آس پاس والوں کو دعوت دیتے رہیں، اچھے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو اچھی چیزوں سے بدلیں۔ جو ٹائم غلط چیزوں پہ صرف ہوتا ہے اس ٹائم پہ اچھے کام شروع کریں، حدیث کی، قرآن مجید کی تعلیم شروع کی جائے تاکہ لوگوں میں ایسے جذبات پیدا ہوں۔ یہ کلام ہی ایسا ہے جس دل میں اترتا ہے اس دل کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اس کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو چار چیزیں ذکر کی ہیں نا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، دنیا میں یہی اسباب ہیں، ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی جگہ پھنس جائے
تو دوسرا طاقتور آدمی اس کے کام آتا ہے، اس کو اس سے بچا لیتا ہے، یا اس کے پاس اپنا سرمایہ، اپنی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ بدلے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یا اونچی کوئی سفارش آتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے، یا اس کی کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کوئی مدد ہوتی ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی نفی کر کے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی اللہ سے چھڑانے والا نہیں۔ مالک یوم الدین، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے۔ والامر یومئذ للہ، فرمایا کہ سارے اختیارات سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو پھر اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا اس آیت میں اس کو کہتے ہیں آخرت کے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور فرمایا کہ آخرت میں تو ہر ایک انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، گناہ گار سے گناہ گار بھی ہائے افسوس کر کے ہاتھ مل رہا ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون سا ٹائم ہے نصیحت کا، یہ کون سا ٹائم ہے کوسنے کا، رونے دھونے کا، یہ کون سا ٹائم ہے احساس کا؟ ٹائم تو یہ ہے، مگر اس وقت کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں عجیب سی لگتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہی چیزیں رکھی ہیں۔ اس آیت پر قرآن سورہ بقرہ کا یہ پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے توحید کا حکم دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے احسانات کا تذکرہ کیا، اور اس مضمون کے آخر پر اسی بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کا دوبارہ اعادہ کیا، اور آخرت میں آخری آیت میں آخرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ یہاں تک توحید کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں رسالت۔ یہاں سے آگے رسالت کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے ایک نبوت اور رسالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب رکھا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں جب چاہتے رہے کسی نہ کسی رسول کو بھیجتے رہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کے امتحانات لیے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، اور ہر امتحان میں ابراہیم پورا اترا، تو پھر ہم نے اعلان کیا ہم آپ کو سب کا پیشوا بناتے ہیں، جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ مجھے تو آپ نے پیشوا بنایا میری اولاد کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی اعلان فرمایا آپ کی اولاد کو بھی میں اتنی عزت دوں گا، جہان میں سب سے زیادہ ان کو فضیلت دوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں ہو کر ظالم مشرک ہوں گے ان کے لیے میرا یہ انعام نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مغالطہ اور شبہ پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو مسلمان نماز میں درود پڑھتے ہیں اور یہود و نصارہ پہ رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، یہ سوال سنا ہوگا آپ نے، اور نماز کے باہر یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دشمن ہے۔ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی سب بنی اسرائیل ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والا اہل ایمان، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا دوسرا حصہ ہے ظالم، جو شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے، کسی بھی نبی کا کسی آسمانی کتاب کا انکار کر بیٹھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی اولاد کو یہ انعام دوں گا، لیکن آپ کی اولاد میں جو طبقہ ظالم ہوگا، مشرک اور کافر ہوگا، اس کو یہ عزت نہیں ملے گی۔ تو جو درود شریف میں دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ اولاد ہے جو اہل ایمان ہے۔ تو یہاں اس اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں کا ذکر فرمائیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے عزم کیا آپ کی کتاب کو سمجھنے کا، یا اللہ تو اس عمر میں ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ اس کی روشنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں جو گناہ ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یا اللہ جب آپ نے اتنی رحمت سے نوازا ہے تو یا اللہ ہمیں اس کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی نفرت پیدا فرما دے۔ یا اللہ نیکیوں کی محبت نصیب فرما، اور یا اللہ نیک و صالح ماحول نصیب فرما۔ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ اب ہمیں اپنی زندگی میں اس کتاب کو مکمل سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، ہمیں اعلیٰ یا اللہ مقبول عبادات نصیب فرما، اچھے معاملات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے تراویح تمام عبادات کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔